بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، شب معراج کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ وہ مبارک رات ہے اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ کی سیر کروائی اور شرف دیدار عطا کیا اور راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آج آپ کے ساتھ میں 3 ایسے وظیفے عمل شیئر کروں گا جو آپ نے شب معراج میں پڑھنے ہیں۔ ان 3 اعمال کو کرنے کے بعد اللہ کریم آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا کہ جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ کریم نے کچھ مقامات اور کچھ گھڑیاں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جن میں اللہ کریم کو پکارا جائے یا کوئی فریاد کی جائے تو اللہ کریم اس دعا اور فریاد کو فوراً سن لیتا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے شب معراج کی رات کو یہ 3 دعائیں لازمی پڑھنی ہیں۔ یہ 3 عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ ان اعمال کے علاوہ آپ جو بھی نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید اور فرقان حمید کی تلاوت کریں، اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نیک دعائیں مانگیں۔ اور ان کے علاوہ آپ نے یہ 3 عمل ضرور کرنے ہیں۔ ان اعمال کے کرنے سے اللہ کریم پورا سال آپ پہ اپنی رحمت کی بارش برساتا رہے گا انشاءاللہ۔ گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے مہلک بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں امن و سکون ہوگا، پیار اور محبت ہوگا، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ کریم بے شمار فوائد سے نوازیں گے۔ تو محترم سامعین، اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ شب معراج کی رات یعنی کہ 27 رجب کی رات، نماز عشاء کے بعد سے لے کے اذان فجر سے پہلے تک، اس وقت کے درمیان آپ نے یہ تینوں دعائیں اور تینوں عمل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور عاجزانہ سلام پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے کیونکہ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان الفاظ کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے بابرکت کلمات ہیں، اور اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ کریم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت آزادی عطا فرمائی۔ تو محترم سامعین، اس دعا کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ محترم سامعین، اس دعا کو ضروری نہیں کہ شب معراج کی رات میں ہی پڑھا جائے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو آپ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ پر آئی ہوئی مصیبت، آئی ہوئی پریشانی اسی وقت ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ایسی مبارک سورت ہے جس میں اللہ کریم کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کریم کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو پیارے محترم سامعین، جب آپ بار بار اللہ کریم کی شان بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ تو محترم سامعین، تیسرا عمل، آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلا عمل حسبی اللہ و نعم الوکیل، دوسرا عمل 41 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیسرا عمل سورہ اخلاص 21 مرتبہ۔ تو آخر میں پھر آپ نے آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور اللہ کریم کے حضور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرنی ہے۔ یا رحیم اور کریم، تجھے تیرے رحمت للعالمین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری تمام پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، میری تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے، میرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور میری تمام دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرما۔ محترم سامعین، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ کریم نے اگر ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس رات کو آپ نے ایسے ہی ضائع نہیں کرنا، اس رات میں آپ نے یہ تینوں عمل لازمی کرنے ہیں اور ان اعمال کے ساتھ آپ نے نفلی عبادت بھی کرنی ہے۔ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید اور فرقان حمید کی تلاوت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور اللہ کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے پیارے محترم سامعین، اس عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں مجھے بھی اور میرے تمام پیارے سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ کریم پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
5 وقت کا نمازی بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔